اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش و خروش سے منائی جا رہی ہے۔ تمام چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید کے اجتماعات۔ صدر آصف علی زرداری نے نواب شاہ، وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور میں نماز عید ادا کی۔ ملک کی سلامتی، خوشحالی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں۔ مینار پاکستان گراؤنڈ میں نماز عید کا بڑا اجتماع۔ شہر شہر عید اجتماع میں علماء کرام کے فلسفہ قربانی پر بیانات۔ ٹیم سما کی جانب سے تمام اہل وطن کو عید کی مبارکباد۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات، عید کی مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور فیملی کے دیگر ارکان بھی موجود تھے۔ نواز شریف نے کہا مہنگائی کو کم سے کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بجٹ میں عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنے کی ہدایت۔ ملاقات میں ملکی مجموعی صورتحال کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال۔ مشرق وسطیٰ سمیت دنیا کے کئی ممالک میں عید الاضحیٰ، مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں نماز عید کے روح پرور اجتماعات۔ قبلہ اول مسجد اقصی میں بھی اسرائیلی پابندیوں کے باوجود ہزاروں فلسطینیوں نے عید کی نماز ادا کی۔ متحدہ عرب امارات، قطر سمیت دیگر خلیجی ممالک میں بھی نماز عید کے بڑے بڑے اجتماعات۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی دہشت گردی، جامع مسجد سری نگر اور عید گاہ میں نماز عید ادا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ محسن نقوی سے ملاقات، غیر معمولی بات نہیں کہ آس آرائیوں سے گریز کیا جائے۔ بنیر میں نماز عید ادا کرنے کے بعد بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو، کہا حالیہ ملاقات کسی مذاکراتی عمل کا حصہ نہیں تھی۔ پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک کی خبروں کی تردید، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو فوری اسپتال منتقل کرنے کا مطالبہ۔ پیپلز پارٹی سے 28ویں ترمیم پر کسی نے بات نہیں کی، باتیں صرف میڈیا میں سن رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی 7 میں میڈیا ٹاک، کہا جو شوشہ دیتے ہیں ان سے پوچھیں، صوبوں سے متعلق کوئی ترمیم نہیں آ رہی، کوشش کریں گے بجٹ میں غریب عوام پر بوجھ کم سے کم پڑے۔ میئر کراچی کہتے ہیں پانی کا بحران نہیں، پھر بھی کراچی میں ٹینکر مافیا کا راج ہے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کی پیپلز پارٹی پر تنقید، کہا 18 سال سے پیپلز پارٹی حکومت میں ہے، پیسے دے کر وزیر بننے والے لوگوں کے مسائل حل نہیں کر سکتے، پورے پاکستان میں احتجاجی تحریک چلائیں گے تاکہ مسائل کے حل کے لیے دباؤ ڈالا جا سکے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی پوری قوم اور امت مسلمہ کو دلی عید مبارک۔ عید کی خوشیوں میں مستحق، یتیم، بیمار، مزدور اور بے سہارا افراد کو یاد رکھنے پر زور۔ قومی قیادت کا فلسطین اور مقبوضہ جموں کشمیر کے مظلوم مسلمانوں سے اظہار یکجہتی۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا اپنے دلوں میں دوسروں کے لیے جگہ پیدا کرنا قربانی کا حقیقی تقاضا ہے۔ وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں کہا عید الاضحیٰ ایمان، قربانی، اثار اور انسانیت کی خدمت کے عظیم جذبے کی یاد دلاتی ہے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد کے پیغام کے ساتھ عسکری قیادت کی قوم کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف اور سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی جانب سے پیغامات۔ ISPR کے مطابق مسلح افواج کے سربراہان نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا، کہا شہداء اور غازیوں کی قربانیاں ملک کی بنیادوں کو مضبوط بنا رہی ہیں۔ مسلح افواج ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے ثابت قدم ہے۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی اور وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی جانب سے عوام کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد، کہا عید قرباں اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک ہے، قربانی کے ذریعے رضا الہی کا حصول ہر مسلمان کا نصب العین ہے، عوام اس موقع پر مستحقین کو یاد رکھیں۔ عبدالعلیم خان کا پاکستان کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کرنے والوں کو خراج عقیدت، کہا وطن عزیز کی سلامتی اور خوشحالی کی دعا اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں۔ گجرانوالے کے پہلوان قربانی سے فارغ ہوتے ہی دسترخوان سجا کر بیٹھ گئے۔ روایتی کھانوں پر ہاتھ صاف، ستارہ پاکستان کا اعزاز حاصل کرنے ریاض پہلوان کے گھر پہلوان اکٹھا، بونگ پائے، مٹن کڑھائی، مٹن پلاؤ اور بیف ٹکیوں سے تواضع۔
کو ہمارے خرچوں پہ پی ایچ ڈی کرایا گیا، سوڈو انٹلیکچوئل بن کے لمبی لمبی تحریریں لکھتے ہیں پاکستان کے خلاف۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بی ایل اے سے زیادہ خطرناک ہیں، کہ جو آپ کے اندر صفوں میں بیٹھ کے اس وائلنس کو انڈر ڈیولپمنٹ کے ساتھ جوڑ کے اس کو ریشنلائز کر دیتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا چمن پھاٹک کا دورہ، دھماکے کی جگہ کا معائنہ کیا، کہا دہشت گرد ہماری صفوں میں موجود، ہمارے خرچے پر پی ایچ ڈی کرنے والے دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پر منظم پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، بلوچستان کو توڑنے کی کوشش کرنے والے ناکام ہوں گے، صوبے میں گزشتہ 2 روز کے دوران متعدد آپریشنز کیے گئے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے افغانستان درخواست ہے انڈیا کے اعلی کار نہ بنے، رانا ثناء اللہ کی گفتگو، کہا حکومت بجٹ میں عام آدمی کی آسانیوں کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے، ایسی تجاویز زیر غور ہے جس سے عوام کو ریلیف دیا جائے۔ سینیٹر عابد شیر علی کی بھی میڈیا سے بات چیت، کہا جلد دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ کر دیں گے، غربت و مہنگائی کے بادل بھی جلد چھٹ جائیں گے۔ لبیک اللہم لبیک کی صداؤں میں مناسک حج کی ادائیگی جاری، رکن اعظم وقوف عرفہ کے بعد حجاج کرام مزدلفہ پہنچے، جہاں رات کھلے آسمان تلے گزاری، رب کائنات کے حضور ہاتھ بلند، رقت آمیز مناظر، رنگ اور نسل کا فرق مٹ گیا، ہر زباں پر ایک ہی پکار، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ نماز فجر کے بعد حجاج کرام کی مینا آمد، شیطان کو کنکریاں مارنے کا سلسلہ جاری، رمی کے بعد حجاج کرام قربانی کریں گے اور پھر سر منڈوائیں گے، جس کے بعد احرام کھول دیا جائے گا۔ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، عہد کی پاسداری کرو، اپنے رب سے جڑے رہو، ہر قسم کے جھوٹ سے دور رہو، ہمیشہ سچ بولو اور غلط بیانی سے گریز کرو۔ مسجد نبوی کے امام ڈاکٹر شیخ علی عبد الرحمن الحذیفی کا مسجد نمرہ میں خطبہ حج، اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے اعمال قبول فرما، مسلمانوں کے حالات بہتر کر، رقت آمیز دعا، کہا توحید پر عمل درآمد اہل ایمان کا خاصہ ہے، اللہ اور بندے کا تعلق نجات کا ذریعہ ہے، کسی بھی ایسے عمل سے گریز کریں جس سے وحدت کو نقصان پہنچے، جن قوموں نے ظلم کیا اور ناشکری کی ان سے نعمتیں چھین لی گئیں، مسلمانوں کو ہر مصیبت میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنے کی تلقین کی گئی، صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ترک صدر رجب طیب اردوان سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کی ایک دوسرے کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد، پاک ترک تعلقات کے مزید فروغ کا عزم، خطے میں امن و استحکام اور مذاکرات کے حوالے سے قریبی روابط پر اتفاق، صدر رجب طیب اردوان کی دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے اقدامات کی مکمل حمایت، بلوچستان میں ٹرین پر حملے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی نیو یارک میں سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ سے ملاقات، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال، مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن کے لیے سفارتکاری کے فروغ کی کوششوں پر گفتگو۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے سلامتی کونسل میں اصلاحات، جموں و کشمیر تنازع پر بات کی، افغانستان اور فلسطین سمیت اہم امور پر بات چیت ہوئی۔ انتونیو گوتریس نے بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے پاکستان کی خدمات کو سراہا۔ ایران تنازع، امریکی کابینہ کا اجلاس وائٹ ہاؤس میں طلب، ایران سے مذاکرات پر اہم فیصلے متوقع، امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ ایران سے وسیع تر معاہدے کے لیے اگلے اقدامات پر غور کر رہی ہے، امریکی صدر کی ایک بار پھر میڈیا پر کڑی تنقید، کہا ایران ہتھیار ڈال دے تب بھی میڈیا سے فاتح کہے گا، ڈیموکریٹس اور میڈیا مکمل طور پر پاگل ہو چکے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے نیو یارک ٹائمز، CNN اور وال اسٹریٹ جرنل کو آڑے ہاتھوں لیا۔ جنگ بندی کی خلاف ورزی پر امریکہ کو سخت جواب دیں گے، ایران نے ٹرمپ کو خبردار کر دیا، صبح ہرمزگان اور آبنہ ہرمس میں امریکہ کے فضائی حملے سیز فائر کی سنگین خلاف ورزی قرار، ایران سفارتکاری اور معاہدوں کے اصولوں پر ہمیشہ کاربند رہا ہے، مخالف فریق سے بھی بین الاقوامی معاہدوں پر عمل درآمد کی توقع ہے، باعزت فریم ورک کے تحت خطے میں جنگ اور کشیدگی کے خاتمے کے لیے تیار ہیں، ایرانی صدر کے امیر قطر اور مصری صدر سے گفتگو، ترک صدر کا بھی مسعود پزشکیان سے رابطہ، مذاکراتی عمل پر تبادلہ خیال۔ امریکہ ایران تنازع میں شامل فریقین جنگ بندی برقرار رکھیں، درمیانی راستہ اختیار کرتے ہوئے بات چیت کریں،
चीनी वजीर खारजा वांग यी की न्यूयॉर्क में गुफ्तगू, कहा दरीना मसाइल एक रात में हल नहीं किए जा सकते, मुज़ाकरात में आगे बढ़ने वाला हर कदम अमन की उम्मीद लाता है, तनाज़ा जितनी जल्दी खत्म होगा इतना ही कम जानी नुकसान होगा। लबनान और गजा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां, सुन्नी फौज ने जनूबी लबनान में हमले तेज कर दिए, 100 से ज़ायद मकामात पर बमबारी, 24 घंटों में 31 शहरी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। गजा में भी इसराइली फौज के हमलों का सिलसिला जारी, रिहायशी इमारत पर हमला, शहादतों की तादाद 6 हो गई, 20 से ज़ायद फलस्तीनी जख्मी। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 3 दिन बाकी, पहला वनडे हफ्ते को रावलपिंडी में शेड्यूल, शाहीन ईद मनाने के बाद फिर से तैयारी शुरू करेंगे, कैंगरूज का एक और ट्रेनिंग सेशन, बैटिंग और बॉलिंग की तवील मशकें, सीरीज का दूसरा और तीसरा मैच लाहौर में खेला जाएगा। बड़ी ईद पर समा की बड़ी ट्रांसमिशन, मुल्क भर से रिपोर्टर्स का जाल, दिखाया मंडियों का हाल, जानवरों का रेट बताया, महंगाई के मारे शहरियों का मौक़िफ़ भी सुनवाया, घर आए जानवरों की आवभगत और बच्चों की मिसाली खातिर मदारत भी काबिल दीद। और ईद के तीनों दिन शदीद गर्म गुजरेंगे, 31 मई तक मुल्क के बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत 40 से 48 डिग्री तक जाने का इम्कान, जनूबी पंजाब में पारा 50 डिग्री तक पहुंच सकता है। NDMA का हीट वेव अलर्ट जारी, ग्लेशियाई झीलें फटने और लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा।